ہے زمین قرطبہ بھی دیدہ مسلم کا نور، ظلمت مغرب میں جو روشن تھی مثل شمع دور، بجھ کے بزم ملت بیضا پریشاں کر گئی، اور دیا تہذیب حاضر کا فروزاں کر گئی۔ قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے، جس سے تاکہ گلشن یورپ کی رگ نمناک ہے۔ خطہ قسطنطنیہ یعنی قیصر کا دیار، مہدی امت کی سطوت کا نشان پائیدار، صورت خاک حرم یہ سرزمین بھی پاک ہے، آستانے مسند آرائے شہ لولاک ہے۔ نکھت گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا، تربت ایوب انصاری سے آتی ہے صدا۔ اے مسلمان، ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی کشت و خون کا حاصل ہے یہ شہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شاعری اور شخصیت کے حوالے سے خصوصی محمد اقبال اور نشأت ثانیہ ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور دانشور اور مشہور شاعر جناب اوریا مقبول جان صاحب۔ جناب اوریا مقبول جان صاحب، علامہ اقبال کی شاعری اور نشأت ثانیہ کے حوالے سے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی شاعری میں جو نشأت ثانیہ کا ذکر کیا ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ میرے خیال میں ساری کی ساری شاعری ہی نشأت ثانیہ کی شاعری ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک اقبال نے اور کسی چیز کا رونا نہیں رویا، اور کسی چیز کا دکھ کا اظہار نہیں کیا، اور کسی حوالے سے گفتگو کی ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس نے نشأت ثانیہ کے بارے میں ان کی جو سب سے مشہور نظم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی مشہور نظم ہے، سب سے بڑی نظم ہے اردو کی، اور وہ ہے مسجد کرتبہ جو ہے۔ اب مسجد کرتبہ جو ہے ساری کی ساری نشأت ثانیہ کی اس کے اندر وجود عشق ہے، عشق سے تاج حیات، عشق سے تار حیات۔ اور جس طرح علامہ اقبال نے مسجد کرتبہ میں جا کے نماز پڑھنے کے بعد وہ نظم لکھی ہے، اور اس کی مجلس اس اندلس کے حوالے سے جس نے گفتگو کی ہے، یہ اقبال کا خاصہ تھا۔ اب آئیے ذرا اقبال کی اس کے نشأت ثانیہ کیا تھی۔ آپ خود سوچیں کہ ایک لٹی پٹی تہذیب، ایک زوال شدہ معاشرہ، اور ایک ایسا معاشرہ کہ جس نے کئی صدیاں اس دنیا کے اندر رول کیا ہو، حکمرانی کی ہو مکمل طور پر، ایسی اس سے پہلے شروع سے لے کے آخر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے سلطنت عثمانیہ کے زوال تک آپ حیران ہوں گے کہ دو سپر پاورز تھیں، ایک روم اور ایک فارس۔ دونوں کو شکست دے کے دونوں پہ قبضہ کیا، اور اس طرح کرنے کے بعد یہ نہیں کہ مکمل طور پہ ختم ان کے اوپر تہذیب مٹا دی، بلکہ ان کی تہذیب کے اندر خود اس طرح رچ بس گئے کہ وہ لوگ جو تھے مکمل طور پہ مسلمانوں، اور آج وہاں پر ان پورے علاقوں کے اندر ان کی اپنے پرانے اس طرح کی نہ مذاہب نظر آتے ہیں نہ کوئی اور چیزیں۔ پھر سائنس میں، پھر باقی علوم کے اندر انہوں نے ترقی کی، اور اس کے بارے میں اقبال کی جو نشأت ثانیہ کا بیسک مسئلہ یہ تھا کہ ہم واپس اس ترقی کے دور میں لوٹیں، واپس اس مقام پہ آئیں، واپس اس جگہ پہ آئیں کہ جب ہمیں علم کی شمع جو تھی ہماری وہ پوری دنیا کو بھی جگمگاتی تھی۔ للکارتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، یہ وہ چیز۔ اگر اقبال کی بے مثل شخصیت کو ایک جملے میں سمیٹنے کی ضرورت محسوس ہو تو بسہولت کہہ سکتے ہیں کہ ان کا معنوی وجود دراصل طبع بلند، مشرب ناب، دل گرم، نگاہ پاک بین اور جان بیتاب کے حاصل جمع سے عبارت ہے۔ اسلام کے لیے ان کی تڑپ اور مسلم ملت کے بقا اور اس کی نشأت ثانیہ کے لیے ان کی دل گرمی کے بے شمار شواہد ان کے شعری اور نثری کارناموں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کی عملی زندگی بھی ان کے اسی درد ملی کی تفسیر ہے۔
اس دلسوزی کے اولی نقوش ان کے پہلے اردو مجموعہ کلام بانگ درا کے دور سوم ہی میں نظر آنے لگتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دلسوزی شعلہ جوالہ بنتی دکھائی دیتی ہے۔ فلسفہ تاریخ کا یہ بنیادی اور مرکزی سوال رہا ہے کہ قومیں عروج کس طرح حاصل کرتی ہیں اور پھر کون سے اسباب و علل اس کے آزار اور بعد ازاں موت کا سبب بنتے ہیں۔ اقبال نظم و نثر میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قومیں تب مرتی ہیں جب ان کے ہاں عرفان، شعور اور خودی کی موت واقع ہو چکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمرانیات کے ماہر ابن خلدون اور اسپینگلر دونوں کا خیال ہے کہ تمدن اور تہذیبیں ایک دفعہ مرنے کے بعد حیات تازہ حاصل نہیں کر پاتی۔ اقبال ان دونوں دانشوروں سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس تقدیری قانون کا بلا استثناء سب قوموں پر اطلاق کیا جائے۔ اقبال کے اس ایقان کا نتیجہ ہے کہ وہ مسلم ملت کی موجودہ زبوں اور زوال پر دل گرفتہ ہونے کے باوجود اس کے روشن مستقبل اور اس کی نشأت ثانیہ سے ہرگز نا امید نہیں۔ کیا کوئی محروم یقین متشکک ایسا شعر کہہ سکتا ہے؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کا حال زاری ہی رقم نہیں کرتے، اسے اس افتادگی اور خاک بازی سے بلند اور برگزیدہ ہونے کا سبق بھی دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں ملت اسلامیہ اسلام کے آفاقی اور رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود سے ماورا تصور کو بھول کر گروہوں اور ملتوں میں بٹ گئی اور نفی خودی اور روحانیت کے منفی تصورات اور تقدیر پرستی کے جبری میلانات کے اسیر ہو کر اپنے مرکز اصلی سے ہٹ کر زوال سے دوچار ہوئی۔ لہٰذا اپنی انفرادی خودی کے عرفان اور اجتماعی خودی سے انسلاک کے بغیر مسلم نشأت ثانیہ کی امید نہیں کی جا سکتی۔ غیر اللہ کی قید سے آزادی، حریت فکر و نظر، مجتہدانہ زاویہ نگاہ اور مسلم ثقافت کے ہر کی تصور حیات ہی کو اپنا کر مسلم نشأت ثانیہ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اقبال نے کس قدر گہرے ایقان کے ساتھ کہا تھا کہ اگر مسلم ملت اس وقت آتش نمرود میں ہے تو گھبرانے کی بات نہیں، یہی آگ جوہر مسلمانی کو بے نقاب کرے گی۔ اقبال کے نزدیک افراد و اقوام کی حیات تازہ مسلسل حساب و احتساب کی محتاج ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم شاعری کا جائزہ لیں اور نشأت ثانیہ پہ اگر گفتگو کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال نے اپنی شاعری میں اپنی امیدیں کن قوموں سے وابستہ کی ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑا شاندار شعر ہے، اگرچہ کوئی بڑا عام سا شعر ہے لگتا ہے، لیکن آپ کو دو چیزیں بڑی عجیب و غریب لگیں گی اس کے اندر۔ ایک اس نے کہا ہے کہ تہران بنے ملت مسلم کا جنیوا، بالکل، شاید کہ میری قوم کی تقدیر بدل جائے۔ اب حیران ہوں گے کہ وہ اس تہران کو جنیوا اس وقت یونائیٹڈ نیشنز نہیں بنی تھی، لیگ آف نیشنز ہوتی تھی، اور لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر تھا جنیوا میں۔ وہ کہتے یہ ہے کہ مسلمان قوموں کی ایک اجتماعی کیفیت اور اجتماعی حالت جو ہے وہ تہران اس کا مرکز ہو، اور وہاں پر مسلم قومیں بیٹھیں اور مسلم قومیں بیٹھ کے اپنے مسائل جو ہے حل کریں اور ایک قوم کی حیثیت سے پیش ہو۔ ایک تو اس نے یہ تہران، اگر اور دوسرا اس نے اس کی پریڈکشنز دیکھیں نشأت ثانیہ کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں کمال بات کی ہے، کیوں فساد ایشیا، کہ یہاں اگر فساد ہوگا تو ایشیا پورے میں فساد ہوگا، یہاں اگر امن ہوگا تو پورے ایشیا میں۔ آپ یہاں پر اقبال کے حوالے سے آپ دیکھیں، ہم نے تو نہیں اقبال کو اتنا لیا، لیکن کسنجر ڈاکٹرین کہا جاتا ہے دنیا کے اندر، کہ جس کے بارے میں نکسن نے لکھا ہے کہ کسنجر ڈاکٹرین جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈاکٹرین ہے، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر مسلم امہ کو آپ نے زیر بار رکھنا ہے، خراب رکھنا ہے، تو تین ملکوں میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایک ایران، ایک پاکستان اور ایک افغانستان، اور وہی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تینوں